اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق اللہ العظیم۔ اور لائق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے واضح ہو چکنے کے بعد کہ یہ جہنم والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ جب ان کے اوپر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام آہذاری کرنے والے اور بردبار تھے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114۔ گزشتہ درس کے اندر ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی، ایمان والوں کی یہ بیع و شراء بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا مال اور ان کی جان جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اور اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ ان ایمان والوں کو اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے تعلق بالکل ختم کر دینے چاہیے، چاہے وہ ان کے خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مذہب اور مسلک جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا رشتہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کی آیات کے اندر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور ان آیات کی شان نزول کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان آپ میرے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں کوئی سفارش کر سکوں۔ اب ابو طالب کا آخری وقت تھا تو وہاں پر ابو جہل وغیرہ موجود تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں تو جانتا ہوں کہ سب سے سچا تیرا دین ہے، لیکن میں تیرا مذہب قبول نہیں کرتا۔ اور اسی حالت کے اندر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان میں برابر آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے منع کر دیا جائے۔ جب حضور علیہ السلام نے ابو طالب کے لیے بخشش مانگنی شروع کی، دعا مانگنی شروع کی، تو صحابہ کرام میں سے جن کے والدین یا عزیز و اقارب دنیا سے فوت ہو چکے تھے، کفر کی حالت کے اندر وہ چلے گئے تھے، تو انہوں نے بھی ان کے لیے استغفار شروع کر دی کہ جب اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو ہم بھی استغفار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا اور ایمان والوں کو بھی منع فرما دیا کہ جب تم میں سے کسی کا رشتہ دار، چاہے وہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، کفر کی حالت کے اندر چلا جائے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مغفرت کی دعا مانگنا بند کر دی ان کے لیے۔ اسی طرح پھر آگے جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب مشرک کے لیے دعائے مغفرت مانگنا جائز نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر واقعہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا سأستغفر لک ربی، کہ جب اپنے والد کو دعوت دی انہوں نے دعوت نہیں مانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیظ، میں یعنی کہ مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کے لیے دعا مانگتے تھے، حالانکہ ان کے والد تو کفر کی حالت کے اندر مرے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو عرض کریں گے کہ مولا آج قیامت کے دن اگر سب لوگوں کے سامنے میرا والد جہنم کے اندر جائے گا تو مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو سامنے ان کو ان کے والد کی شکل کی پہچان نہیں ہوگی، بلکہ وہ کسی جانور بجو کی شکل کے اندر فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے جہنم کے اندر۔ اسی طرح
جو ہے پھر جب اس کو لے جائیں گے تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں پہچانیں گے تو باقی افراد بھی نہیں پہچانیں گے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرے لیے اس طرح بنے گا کہ میرے والد کو لوگوں کے سامنے جہنم کے اندر ڈالا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکل ہی تبدیل کر دیں گے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال، والد جو ہے نا وہ کفر کی حالت کے اندر فوت ہوئے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی نا مغفرت کی، وہ ایک وعدے کی وجہ سے، اللہ موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا والد کفر کی حالت کے اندر مرنے والا ہے، یا کفر ان کا واضح ہو چکا، یا کفر کی حالت کے اندر وہ مر گیا، تو تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام ان سے بری ہو گئے، ان سے بیزار ہو گئے، پھر ان کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی، انہوں نے دعا نہیں مانگی. فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام آہذاری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والے، اور بڑی ہی بردبار شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی. تو آج کے درس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اول تو ہمیں مشرکین سے تعلق نہیں رکھنا ہے، ہماری برادری، ہمارا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے، اس دور کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا دوں، غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا دوں، اور تعلقات کو وسیع کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اسلام واضح طور پر کہتا ہے کہ چاہے وہ مشرکین جو ہیں تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، پھر بھی تم ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، ان کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے. وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، وہ ہمارے کہاں سجن ہو سکتے ہیں، ہمارے کہاں خیر خواہ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ پینگیں نہیں بڑھانی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ دوستی کی یہ ریکویسٹیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ان سے بیزار ہو جانا چاہیے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. مسلمان دیکھیں، اسلام جو ہے نا، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قومی نظریہ بتایا، دو قومیں ہیں دنیا کے اندر، مسلمان اور کافر، مسلمان اور کافر، اس کے علاوہ تیسری قوم نہیں ہے. مسلمان ایک الگ برادری ہے اور کافر ایک الگ برادری ہے. ہمیں تعلق رکھنا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں نرم گوشہ رکھنا ہے مسلمانوں کے لیے. اور آج کیا ہے کہ کافروں کے لیے تو نرم گوشہ ہوتا ہے، اپنے سگے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ نہیں ہوتا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس نہج کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. اور یہ آج کی آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار کفر کی حالت کے اندر مر جاتا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے بخشش مانگو، اس کے لیے توبہ کرو. وہ قادیانیت کی حالت میں مرا ہے، وہ رافضی ہونے کی حالت میں مرا ہے، یا وہ کفر کی حالت کے اندر مرا ہے، یہ تینوں صورتیں ہیں. ہمیں اس کے لیے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کوئی استغفار نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.